اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام سحر عباس ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید رکھتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر، ایمان، سلامتی کے بہترین حال میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 سے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آیت نمبر 26 تک کا مطالعہ کیا۔ آج ہم آیت نمبر 27 سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون، جو لوگ توڑتے ہیں، عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پختہ اقرار کر لینے کے بعد، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، بہ، اس سے، ان یوصل ویفسدون فی الارض، اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے کہ وہ جوڑے رکھے، وَيُفْسِدُونَ، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک، وہی لوگ ہیں، الخاسرون، نقصان اٹھانے والے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیا ہوا عہد پختہ اقرار کر لینے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس سے اللہ جوڑے رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بعض مفسرین اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص جماعت یا کوئی کمیونٹی کوئی ایسی خاص نہیں ہے، بلکہ شک، کفر اور نفاق میں جو لوگ شامل ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں۔ عہد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرانا ہے، جن کی دلیل میں کھلی نشانیاں اور بڑے بڑے معجزات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اس عہد کو توڑنا، توحید و سنت سے منہ موڑنا، انکار کرنا، یہ چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کے ساتھ عہد کو توڑنا منافقوں کا کام ہے، اور ان کی 6 خصلتیں ہیں جن کا ذکر آیا ہے کہ جن میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ کے عہد کو مضبوطی سے جوڑ لینے کے بعد اسے توڑ دینا، اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا، ملانے کا حکم دیا انہیں نہ ملانا، اور زمین میں فساد کرنا، یہ سب جو ہیں ان کی خصلتیں بتائی گئیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اللہ نے فرمایا کہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں میں صلہ رحمی کریں۔ انسان، آپ دیکھیں، اپنی ذاتی غرض کے لیے، اپنے تکبر میں، اپنی سیلف ایگو میں آ کے تمام اخلاقی حدود کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ شریعت کے جو ہمیں طریقے بتائے گئے، شریعت نے ہمیں 2 طرح کے طریقے جو ہیں وہ تعلقات جوڑنے کے سکھائے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تعلقات جوڑنے کے جو حکم دیے، ان میں سے ایک جو تعلق ہے بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ، جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک تعلق ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، جسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا مالک اور حاکم سمجھ کر اس کے بندے بنیں، اور انسانوں کا حق یہ ہے کہ سب ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، اور ہم انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کریں۔ انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کریں۔ اگلی آیت 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیف تکفرون، تو کس طرح تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، اور تم تھے، امواتن، بے جان، فاحیاکم، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، وہی پھر تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم، وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا کیسے کفر کرتے ہو، اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، جبکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، تو تم اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانے والے ہو۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد جو فرمایا، ٹھوس دلائل پر مبنی دعوت، اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ نے ہمیں دعوت دی کہ اللہ موجود ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے، تو تم کس طرح سے اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تمہیں عدم سے وجود میں جو لانے والی ذات ہے وہ صرف رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک حالت مردہ پن کی ہے یہاں پہ، دنیا میں آنے سے پہلے جب انسان قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، پھر دوسری دنیا میں مرنے کی اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑے ہونے کی۔ یہاں پر دو زندگیاں اور دو اموات کا ذکر کیا۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قبر میں انسان خود کو زندہ محسوس کرتا ہے۔ اللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر تو کسی کا علم نہیں ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور ہم نے اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ایمان اس چیز پر پختہ ہو کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور تمام اعمال کا حساب بھی یقینی ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی، وہی ہے جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، ما، جو کچھ ہے، فی الارض، زمین میں، جمیعاً، سارے کا سارا، ثم استوی، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، بس برابر کر دیا ان کو، سبع سماوات، 7 آسمانوں میں، وہو بکل شیء علیم، تو وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا، ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، اور انہیں پھر ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں خلافت کا مضمون ہے، گویا زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے انسان کی خلافت کے لیے پیدا کیا۔ اسلام میں خلافت سے کیا مراد ہے؟ خلافت سے مراد وہ الہی حکومت ہے جو دنیا اور آخرت میں مخلوق کو کامیابی عطا کرنے کی ذمہ داری لیتی ہے۔ یہ اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے قائم کی جاتی ہے۔ یہاں پر ذکر آیا ثم استوی الی السماء فسواہن، یہ جو آیت ہے کہ اللہ پاک عرش پر جو ہے متوجہ ہوئے اور عرش کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں میں بنا دیا، یہ جو آیت ہے یہ متشابہات میں سے ہے۔ 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے، ہم ابھی تک پوری طرح سے اس سے واقف نہیں، صرف اللہ ہی کو ہر شے کا جو ہے علم حقیقی حاصل ہے۔ آیات متشابہات کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ آیات متشابہات جیسے حروف مقطعات ہیں جو صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، جیسے کہ الف لام میم، ہاں میم، یاسین، یہ جو ہیں حروف مقطعات، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں جن کے معنی ہمیں سرے سے معلوم نہیں ہے، تو ایسی آیات جن کی تعویل میں علماء کا اختلاف ہو جائے آیات متشابہات کہلائیں گی۔ آیات متشابہات کا حکم یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے کہ یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، تمہارے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل، کیا آپ بنائیں گے، فیہا، اس میں، من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، ونحن، اور ہم، نسبح، بے عیب کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا، آپ کی، قالا، اس نے کہا، انی، بے شک میں، اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور ایک وقت کو یاد دلا رہے ہیں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اور آپ کی حمد و ثنا کے لیے ہم تو تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خلیفہ در حقیقت نائب کو کہتے ہیں۔ کائنات کا جو اصل حاکم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے خود کو غیب کے پردے میں چھپا کے زمین پر انسان اس کا جو ہے خلیفہ بنا دیا۔ اب انسان کا کام کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے، جو ہدایت ہمیں قرآن کے ذریعے مل رہی ہے، ہم اس کو بجا میں لائیں، اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس پر عمل کریں۔ یہی در حقیقت خلافت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔
یہ حیثیت اللہ نے تمام انسانوں کو دی، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے وہ اس خلافت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو انسانوں کے بارے میں یہ گمان کیسے ہوا کہ وہ خون ریزی کریں گے، وہ فساد کریں گے۔ اس میں اسکالرز نے ایک رائے یہ دی ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر جنات موجود تھے اور انہیں بھی اللہ نے کچھ تھوڑا سا اختیار دیا تھا۔ انہوں نے یہاں فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ اس بات پر فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ ایک بات اور، جب خلافت کا لفظ یہاں اس آیت میں استعمال ہوا تو فرشتے سمجھ گئے کہ انسان کو زمین میں کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا، لیکن ہاں انسانوں کے بارے میں یہاں خلیفہ کا لفظ آیا، اور خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب واضح حکم اس کا ملے تو اسے تکمیل تک پہنچانا ہے اس نے، اور جہاں علم نہیں ہے وہاں وہ اپنی سوچ و بچار کی صلاحیت کو استعمال کر کے اسے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب اختیار ہوتا ہے تو وہاں صحیح استعمال بھی ممکن ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی ممکن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فرشتوں نے یہ اپنے سے آئیڈیا لگایا کہ جب انسانوں کو اختیار ملے گا زمین میں تو وہ خون ریزی بھی کریں گے اور فساد بھی کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں انہیں ارشاد فرمایا کہ میں اپنی حکمتوں سے بخوبی واقف ہوں، انسانوں کو میں کیوں خلیفہ بنا رہا ہوں، انسان کو میں کیوں نائب مقرر کر رہا ہوں، اس بارے میں بہتر جانتا ہوں اور تم لوگ نہیں جانتے۔ الحمدللہ، سورۃ بقرہ کی آیات 30 تک کا ہم نے مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں آیت نمبر 31 سے دوبارہ سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ جہاں کہیں میری کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب پہ اپنا فضل کرے اور ہم سب کو قبول کرے، اور انشاءاللہ ہم سب کے وقت میں اللہ اتنی برکت رکھے کہ ہم سب اپنے عمل میں قرآن پاک کو لانے کے ساتھ ساتھ قرآن کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ على الأمل مبقى بالدنيا رجاوي، لولا الأمل محدم بها الدنيا سلاح، لولا الأمل